5واں سوال آخری. کس کے سوالات؟ مسلمان ہندوؤں کی پوجا کرتے ہیں. ہاں ہندوؤں کے لیے علاج کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مندروں کو جاتے ہیں اور وہاں علاج کر لیتے. 3904 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی میں نے ابھی آپ کو سنایا. من اتا کاہنا او عرافا، جو کوئی بھی گیا کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس، جوتشی کے پاس یا عامل بابا کے پاس، جو قرآن و حدیث کے طریقے سے علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کے پاس تو جا سکتے، لیکن قرآن حدیث سے ہٹ کر علاج ہے، اس کے پاس گئے. من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، اور اس نے جو کہا اس کی تصدیق کر لیے، فقد کفر، یقیناً کفر کیا اس بندے نے، بما انزل علی محمد، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے شریعت، اس شریعت سے اس بندے نے جو ہے کفر کیا ہے. ایسے کے پاس جا کر علاج کروا گئے. سبحان اللہ. لوگوں کفریہ علاج، شرکیہ علاج، بدعات والے علاج کروانا حرام کام ہے. رب سے یہ کہہ لینا چاہیے، اگر کوئی صحیح علاج کرنے والا نہیں ملا نا قرآن و حدیث سے، تو رب سے یہ کہنا ہے یا اللہ آپ سے شفا کی امید ہے، شفا آپ ہی دینے والے ہیں، میری مصیبت کو آپ ہی دور کرنے والے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. یا اللہ اگر یہ آپ کے جانب سے آزمائش ہے، یا اللہ اس آزمائش میں آپ ہی سے لو لگائے بیٹھیں گے، آپ ہی سے دعا کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کے جانب سے شفا نہ آ جائے یا آپ کے جانب سے موت نہ آ جائے. لیکن یا اللہ کبھی شرکیہ علاج، کفریہ علاج کو گلے نہیں لگائیں گے، کبھی خودکشی کی موت کو بھی گلے نہیں لگائیں گے. یا اللہ اللہ سے یہ کہہ لینا ہے. اللہ اس بندے کا یہ توکل اللہ پر دیکھ کر اللہ اس کی تکلیف کو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ اس کی تکلیف دور کر دے. جیسے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 3 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کر لیتا ہے، یعنی بھروسہ یقین اللہ پر کامل کر لیتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کے لیے وکیل بن جاتے ہیں، یعنی پرابلمز میں سے نکالنے والے کارساز وکیل اللہ بن جاتے ہیں. تو لوگوں ادھر ادھر نہ جاؤ، نہیں وہ فلان حضرت اچھے ہیں، وہ فلان حضرت کیا کرتے ہیں، موکل کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. موکل کیا ہے؟ جنات ہے. جنات کو اپنے تابع کرنا، جو یہ بات لوگوں کے پاس ہے، قسم اللہ کی جنات کو کوئی تابع نہیں کر سکتا، نہیں کرنا ہے جنات کو تابع. دلیل سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. یہ 3 آیات قرآنی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130، اس کا ترجمہ اور تفسیر جو بندہ پڑھ لے گا وہ یہ جان لے گا کہ ایک انسان اور ایک جن کے درمیان میں دوستی کا جو کام ہے موکل کے ذریعے سے، نیک جنات ہے ہمارے پاس، نیک موکل ہے ہمارے پاس، اس کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں یہ حرام کام ہے. یہی دونوں جو انسان جناتوں کو اپنے پاس بلا کے ان سے کام لے رہا ہے، یہی دونوں کل اللہ کے پاس گواہی دیں گے اپنے تعلق سے، انہم کانوا کافرین، ہم کافر تھے. اگر کوئی حضرت جی، کوئی مفتی صاحب، کوئی خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر وہ ایسے باتیں بول رہے ہیں، تعویذ دے رہے ہیں، یا پھر ہمارے پاس موکل ہے ہم ان کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں وہ خطیب، وہ مفتی جو جناتوں کے ذریعے سے کام کرا رہا وہ کافر ہے. لوگوں کی نظر میں تو وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، لیکن انہم کانوا کافرین، قرآن کی آیت بروں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں لوگوں، رب کا قرآن سنایا ہوں. سورہ انعام آیت نمبر 128 129 130.
موکلوں کے ذریعے سے کام کرانے والی جو باتیں ہیں یہ حرام کام ہے. جناتوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے کفر کرنا پڑتا ہے. وہ حضرت کو, وہ شیخ کو, وہ پیر کو, وہ جو کوئی بھی ہو, کفر کرنا ہوتا ہے. خون سے قرآن لکھنا ہوتا ہے. غسل جنابت نہیں کر کے آ کے نماز پڑھانا ہوتا ہے اس کو. ایسے سے نیچ کام اس کو کرنا ہوتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں. وہ کام کرنے کے بعد جنات شیاطین اس کے پاس آتے ہیں, پھر ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی دکانداری کھول کے بیٹھا اور لوگوں کا علاج کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ لو کہ ایسوں کے پاس جانا, یہ چاہے ہندو ہو, جوتشی یا تانترک یا نام نہاد خطیب صاحب جو ایسے کام کر رہے اور بول رہے کہ موکل, سمجھ لو کہ یہ اللہ کی نظر میں جو ہے کفر کرنے والا بندہ ہے, یہ ایمان والا مومن نہیں ہے, اس کے پاس ہم کو نہیں جانا ہے. یہ بات سمجھ لو, اچھے سے سمجھ لو کہ جو بندہ شرک پر مرے گا, کفر پر مرے گا, نام تھا اس کا عبداللہ, نام تھا اس کا آمنہ, وہ شرک کرنے کے سبب جہنم کی آگ میں موت کے وقت سے فرشتے آئیں گے, کہیں گے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون. یہ فرشتے کہیں گے ملک الموت کس سے؟ اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے, ترجمہ اس آیت کا, اے نبی کاش کہ آپ دیکھتے ظالموں کی موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے ہاتھ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, نکالو اپنی جانوں کو, الیوم تجزون عذاب الہون, آج ہی کے دن سے چکو دردناک عذاب کا مزہ. تو جو کافر ہے اور جو مسلمانوں میں شرک اور کفر اور بدعت کرنے والے مسلمان, ظلم کرنے والے مسلمان ہیں, ان کے پاس ایسے ہی فرشتے جائیں گے روح قبض کرنے, تکلیف دیتے ہوئے روح قبض کریں گے, اور قبر سے ہی عذاب شروع, اور قیامت کے بعد بھی ان کو جہنم کی, ان کے شرک کے سبب اللہ کبھی ان کو جنت نہیں دینے والے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو شرک سے, کفر سے, بدعت سے, خرافات سے بچائے, ہماری موت تک آمین.